بالله العلي العظيم أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد تمام تعریفیں اس رب اکبر کے لیے جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، خالق ارض و سما ہے، مالک کون و مکان ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ صلوات و سلام حضور سرور کائنات طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، صادق، امین کی سند پانے والے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اعلیٰ طہار کے اوپر جن کی زندگیاں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ ایام ازا، یہ موسم ازا، یہ نام حسین، یہ صدائے یا حسین، یہ فضاؤں میں گونجتی ہوئی مظلوم کو خراج پوری دنیا سے محسن اسلام، محسن انسانیت، شہید راہ خدا سید الشہداء کی یاد میں ہے۔ حسین وہ جو انبیاء مباہلہ ہیں، خیر الورا کے نواسے ہیں، عرش الہی کے گوشوارے ہیں، خیر البشر کے لخت جگر ہیں، صورت و سیرت میں مثل پیغمبر ہیں، علم حکمت میں مثل حیدر ہیں، عفت و عصمت میں فرزند مطلوب ہیں، مخزن صدق و صفا ہیں، سراپائے تسلیم و رضا ہیں، دریائے جود و سخا ہیں، معدن علم و حیا ہیں، رشتے آفتاب امامت و ولایت ہیں، گوہر صداقت ہیں، رہبر سعادت ہیں، سید الصابرین ہیں، شہنشاہ مظلومین ہیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے ایک صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک دنیا انسانیت کے لیے حیات کے ہر اس گوشے کو جو انسان کی زندگی کے ہر عمر میں نشیب و فراز میں سنبھلنے کا اشارہ کرتی۔ کربلا رشتوں کی عظمت، رشتوں کی پاسداری، بھائی بھائی کو کیسے ہونا چاہیے، باپ بیٹے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، آقا غلام کیسے زندگی گزارتے ہیں، بھائی بہن کی کیسی محبت ہوتی ہے، بہن بہن کے کیسا رشتہ ہوتا ہے، ماں بیٹے کا کیسا رشتہ ہوتا ہے، دشمن سے کیسے ملتے ہیں، دوست کو کیسے گلے لگاتے ہیں، معاف کرنے کا جذبہ کیسا ہوتا ہے، دشمن کو کیسے معاف کیا جاتا ہے۔ یہ سارے رشتوں کی پاسداری و عظمت کہیں اگر نظر آ رہی ہے تو وہ کربلا ہے۔ اسی لیے کربلا ہر دور میں نمونۂ عمل ہے۔ دنیا کو اپنے سجدے پہ ناز ہے، ہم بہت بڑے عابد ہیں، ہم بہت بڑے سجدہ گزار ہیں، ہم بہت بڑے عابد ہیں، ہم بہت بڑے متقی۔ اسلام یہ بتا رہا ہے اور شروع سے دعوت دے رہا ہے، اسلام کثرت سے جو عبادت ہوتی ہے اس کا عادی نہیں ہے۔ اسلام عبادت میں کوالٹی چاہتا ہے، عبادت کے اندر خضوع و خشوع، عبادت کے طریقے سے تو وہ عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا آنا کوئی دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، دو سلاطین کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اسلام دو نظریات کی جنگ تھی، دو خیالوں کی جنگ تھی، دو فکروں کی جنگ تھی۔ ایک فکر ہار گئی، ایک فکر جیت گیا۔ اب دنیا یہ سوال نہیں کرے کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اگر دنیا ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت رکھتی ہے تو حسین جیت گئے۔ اگر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا جذبہ ہے تو حسین جیت گئے۔ ظلم کے خلاف لڑنے کا مادہ اگر ہے
انسان میں پیدا ہو رہا ہے تو کربلا جیت گئی. ہم جسے جیتا جاتا سمجھتے ہیں کہ دنیا پوچھتی حسین جیتے یا ہارے. حسین کا ہدف کیا تھا؟ مانوتا کو زندہ کرنا، انسانیت کو زندہ کرنا، آدمیت کو زندہ کرنا. یہ وجہ ہے کہ حسین کسی ایک قوم کے نہیں ہے. امام حسین ہر قوم کے، ہر قبیلے کے، ہر فرقے کے، جس کے دل میں انسانیت کا دل دھڑکتا ہے وہ حسین کو سلام کرتا ہے. ورنہ جو جذبہ کربلا نے پیش کیا ہے رہتی دنیا تک اسے پیش نہیں کیا جا سکتا ہے. اب جب تک یہ انسانیت رہے گی، میں اکثر و بیشتر ایک بات کہا کرتا ہوں، چونکہ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں یہ گفتگو بھی ہو رہی ہے کل من علیہا فان. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے. ہمارے میں دیکھ رہا ہوں بہت سے بھائی بیٹھے ہوئے جو سن رہے ہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کربلا، یہ فرش انہوں نے کیوں بچھایا، یہ عزاداری کیوں ہو رہی ہے، ماتم کیوں ہو رہی ہے. یہ بہت بڑے پولیس انسپیکٹر ہیں، پولیس کے بلکہ کی پوسٹ کے اوپر ہیں. کیونکہ میں ایک اسپیچ سن رہا تھا، بڑی اچھی بات کہی انہوں نے. قرآن کی آیتوں کو پڑھا انہوں نے، گیتا کا سار پڑھا انہوں نے جتنے گرنتھ ہیں اس کی انہوں نے سب شلوک سنائے، بائبل کی جو اس کے اندر اشارے ہیں ان کو بتایا. انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا پہ نظر ڈالنے کے بعد ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ دنیا کی جو لڑائی ہے وہ ریپر کی لڑائی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ریپر کی لڑائی. کون سی لڑائی؟ کیا ریپر کی لڑائی. تو میں جب صبح جاتا ہوں تو میں ایک دکان سے ٹافی خریدتا ہوں اور ٹافی خرید کر کے اسے بچوں میں بانٹ دیتا ہوں. اور پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ بچوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ہوتی سب پارلے کی ہے، ہوتی سب کسی ایک کمپنی کی ہے، ایک برانڈ ہوتی ہے، لیکن سب کے چھلکے الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی لال، کوئی پیلا، کوئی نیلا، کوئی ہرا، کوئی گلابی. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں میں لال والی چاہیے، بچے لڑ رہے ہوتے میں ہری والی چاہیے، بچے لڑ رہے ہوتے میں پیلی والی چاہیے، جبکہ ان کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کا جو مادہ ہے سب ایک ہے، بنی ایک ہی کمپنی میں، میٹیریل بھی ایک، چیزیں بھی ایک. آج پوری دنیا میں جو انسان لڑ رہا ہے مذہب کے نام پہ، دھرم کے نام پہ، ریپر الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اندر کا مادہ ایک ہے. ہم نے بچپن میں شلوک پڑھا تھا، جس نے سورج چاند بنایا، جس نے تاروں کو چمکایا، جس نے سارا جگت بنایا، ہم اس ایشور کے آگے شیش نوائے، اسی کے آگے شیش نوائے، اسی کے گڑ گئے. یہ جتنے دھارمک گرنتھ ہیں سب کا سار ایک ہے. لیکن امام حسین یہی بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہمارا جو جنگ کربلا میں ہو رہی ہے، میں نے یعنی پورا مجلس میں آپ کے یہ بات پڑھی تھی اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین کی جو جنگ تھی کربلا میں وہ بالکل منفرد ہے، بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے، ساری جنگوں سے الگ ہے. اسلامی جنگیں جتنی ہوئی ہیں، اسلام کی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن یہ یاد رہے اسلام کی جتنی جنگیں ہیں وہ گھر چڑھ کے نہیں گئے ہیں، اپنے ڈیفنس کے لیے لڑی گئی ہے، اپنے دفاع کے لیے لڑی گئی ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ڈیفنس منسٹری جو آج پوری دنیا کے اندر ڈیفنس دکھائی دے رہا ہے، یہ کانسیپٹ اسلام کا دیا ہوا ہے، اس نے ڈیفنس کرنا سکھایا. اس نے کہا حکومت کا شعبہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں ڈیفنس ہونا چاہیے. ڈیفنس کا شعبہ اسلام نے کانسیپٹ دیا. تمہارے یہاں دفاع ہے، اسلامی جنگیں جتنی ہوئی وہ دفاع ہوئی ہے، الگ کیے گئے. لیکن کربلا کی جنگ بالکل الگ ہے. کربلا کی جو جنگ لڑی گئی اس میں کلمے کو شرط نہیں رکھا گیا. بات آئی ہے تو کہہ رہا ہوں، کلمے کو شرط نہیں بنایا گیا. کربلا سے پہلے کی جتنی جنگیں سب پہ کلمہ شرط رکھا گیا. جو بھی اسلامی جنگ میں پیغمبر کے ساتھ شریک ہوگا اس کے لیے شرط کلمے کی ہے. وہ کم سے کم کلمہ ہو، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہو، خالق کو اپنا پیدا کرنے والا مانتا ہو، کریٹر مانتا ہو، یہ اس کے لیے. لہذا اسلامی جنگیں جتنی لڑی گئی ہیں وہ لڑی اس لیے گئی ہیں کہ کلمے کو بنیاد بنایا گیا کہ جو پیغمبر کے ساتھ آئے گا وہ کلمہ کو ہوگا. تاریخ بتاتی ہے جنگ ہے تاریخ اسلام کی، جس میں کفار آئے تھے، مشرکین آئے تھے. آگے کہا تھا پیغمبر آپ جو جنگ لڑنے جا رہے ہیں، جس سے لڑنے جا رہے ہیں وہ مشرکین، لہذا ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی ہمارے دشمن جو آپ کا دشمن. پیغمبر نے کہا ہم تمہاری مدد نہیں لے سکتے اس لیے کہ تم مشرک ہو. شرک کا مقابلہ مشرکین کا ساتھ لے کے نہیں لڑا جا سکتا ہے، لہذا کلمے کو بنیاد بنایا گیا. جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں کلمہ. لیکن کربلا کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں کلمہ شرط نہیں رکھا گیا، اس میں کردار کو معیار بنایا گیا، کردار کی شرط رکھی گئی، کردار کو بنایا گیا کہ کردار ہے یہاں پر، کردار دیکھا جائے گا، جس کا کردار جتنا اعلیٰ ہوگا وہ ہمارے ساتھ آئے گا. کربلا نے جنگ کردار کو معیار بنایا. توجہ ہے نا،
کردار کو معیار بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اگر کردار نہیں ہے تو بھلے ہی مکے سے 500 افراد لبیک یا حسین کہتے ہوئے چلے، حسین سب کو واپس کر دیں گے۔ وہ واپس کیا ہے، کربلا پہنچتے پہنچتے تعداد 100 کی ہو گئی ہے، 400 واپس کر دیے۔ ہمارے ساتھ وہ چلے کہ جس نے کسی کا ناحق خون نہ بہایا ہو۔ اب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں، دنیا اسلام کو آتنکواد کا مذہب کہتی تو کیوں نہیں کربلا کو پیش کرتے ہو؟ لاؤ کربلا کو دنیا کے سامنے پیش کرو اور بتاؤ اسلام بیچا خون بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام انسانیت کا سر اونچا کرنے کا نام ہے۔ سلام پڑھے گا محمد و آل محمد۔ جس نے بیٹا کسی کا خون نہ بہایا ہو میرے ساتھ قطع نہیں آئے گا، میں اسے اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا۔ یہ کربلا کی بنیادی شرط ہے۔ اور آپ محسوس کریں بھی، آپ نے سنا یزیدیت مردہ باد، یزیدیت آئیڈیالوجی کا نام۔ امام حسین کسی فرد واحد سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ شام میں جو بیٹھا تھا حاکم اس سے لڑنے کے لیے گئے تھے، نہیں، اس کی آئیڈیالوجی کو مٹانے کے لیے گئے تھے، اسے ختم کرنے کے لیے، تاکہ اب کوئی یزید سر نہ اٹھا سکے، ابھی کوئی یزید سر نہ اٹھا سکے۔ یزید نے یہی تو چیلنج کیا تھا کہ کوئی ولی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، سیدھے سیدھے وہ رسالت کا انکار کر رہا، قرآن کا انکار کر رہا، شریعت کا انکار کر رہا، رسالت کے مد مقابل کھڑا ہو گیا۔ آج زمانے کے اندر جو جرأت لوگوں کے پاس ہے وہ کربلا کی عطا کی ہوئی، وہ کربلا کا حوصلہ دیا ہوگا۔ ورنہ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا پوچھتی کہ کربلا کا فائدہ کیا ہوا۔ کربلا کا معجزہ اتنی بڑی قربانی امام حسین نے دے دی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا، اس کا رزلٹ کیا ملا آپ کو؟ اس کا نتیجہ کیا ملا آپ کو؟ ہے تو نتیجہ؟ تو ہم دیوانے تھوڑی ہیں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے، ہم دیوانے تھوڑی ہیں جو حسین کہہ رہے ہیں، اور دنیا پاگل تھوڑی ہے کہ آتنکوادیوں کی نسلیں کربلا میں یہ کہیں کہ آپ تو ہے اپنے پیروں پہ جا نہیں پاؤ گے، تو سب سے زیادہ ہم پہنچ گئے وہاں کے اوپر۔ ہم نے موت کو ہمیشہ گلے لگایا، موت سے ڈرے کب ہیں؟ ہم یہ تو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر لڑکے یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ اسلام ہے، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ دنیا کو یہ بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ سب سے زیادہ شرافت کی علامت داڑھی ہوا کرتی تھی، آج بدنام ہو گئی۔ پردہ، بزرگی، یہ سب پہچان تھی، دنیا کی دوسری قومیں دیکھ کے دہشت کرتی ہیں، ڈرتی ہیں۔ اسی لیے کربلا میں کردار کو معیار بنایا گیا تھا، داڑھی کو معیار نہیں بنایا گیا تھا، کلمے کو نہیں بنایا گیا، کردار کو معیار بنایا تھا، تاکہ دنیا تمہیں اگر دیکھے تو حور جیسی شخصیت بھی ہو جس نے کربلا میں امام حسین کو گھیر کے لایا ہے، مگر یہ ڈرتا ہوا جا رہا ہے تو حسین ملے چلے جا رہے ہیں۔ ایک شمار پڑے پر محمد و آل محمد۔ کردار کو معیار بنایا گیا، معاف کرنے کا جذبہ کربلا ہمیں سکھا رہی ہے اور کربلا ہمیں بتا رہی ہے، اور زمانے کو بتانا پڑے گا کہ کربلا کا ہدف و مقصد کیا ہے۔ ورنہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کربلا کا فائدہ کیا ہے۔ آپ شریعت اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو عقل کا مذہب ہے، جو عقل پہ زور دیتا ہے، کہتا دین تمہارے آگے ہے مگر اس کے آگے عقل ہے، لہذا عقل سے یہ نہیں کہ جو کہہ کے چلا گیا آپ نے مان لی۔ کہ بھیا ہم ذرا سا بیمار پڑتے ہیں، اگر ہمیں کوئی دقت ہو جاتی ہے تو ہم ڈاکٹر ایکسپرٹ ڈھونڈتے ہیں، پتہ لگاؤ ماہر ڈاکٹر ہے کہ نہیں، جس نے اپنا پورا وقت میڈیکل سائنس میں گزار دیا، اس میں بھی ڈھونڈتے کہ وہ قابل ڈاکٹر ہو۔ تو تم اپنی بیماریوں کا علاج، جسمانی بیماریوں کا علاج تو اچھے ڈاکٹر سے کرو، اور روحانی بیماریوں کا علاج سڑک چلتے ہوئے لوگوں سے کرو۔ تمہارے لیے مذہب اتنا چھوٹا ہو گیا، دھرم اتنا چھوٹا ہو گیا، تم نے دھرم کو اتنا چھوٹا بنا دیا ہے۔ اسلام شعور کا نام ہے، اسلام بندگی کا نام ہے، اسی لیے جاہل کے سجدے اور عالم کے سجدے میں فرق ہے۔ جاہل کا سجدہ جہالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، عالم کا سجدہ جو ہوتا ہے وہ سمجھ کے ہوتا ہے۔ اب ایک پڑھا لکھا آدمی جب ہوگا، جب وہ روٹی کو توڑے گا اور کھائے گا، کہے گا شکر ہے معبود کا کہ روٹی ہم تک آئی۔
تو پہلے سمجھے گا روٹی کتنے چرنوں میں ہو کر کے، کتنے اسٹیپس میں ہو کر کے، کتنے ذرائع سے ہو کر کے آئے گی۔ اب آپ دیکھیں اسی روٹی کو ہم تک پہنچنے کے لیے کتنے اسٹیپ سے گزرنا پڑا ہے۔ سب سے پہلے زمین نم کی گئی، پھر اس کے حوالے دانہ کیا گیا، پھر زمین نے اپنی پوری طاقت اس کے حوالے کی، پھر اس کے اندر نمو کی صلاحیت پیدا ہوئی، پھر اسے دھوپ کی روشنی اس تک پہنچی، سورج نے روشنی پہنچائی، پھر وہ ایک ننھا سا پودا بنا، پھر ہوائیں پچوا پھروا جو بھی تھی چلی، اس نے اسے سکھایا، کسان کی نظر پڑی، اسے لے کے گھر آیا، پھر اس نے اس کے اندر سے سب کو الگ کیا، گندگی الگ، غبار الگ، مٹی الگ، چیزوں کو الگ کر کے دانہ گھر لے کر کے آیا، پھر اسے اس نے سوکھے ہوئے دانے کو دو چکیوں کے بیچ میں پیسا، پھر اسے آٹے سے گوندھا، پھر اسے آگ روشن کیا، اس کے اوپر روٹی تیار کی گئی، آسمان نے پانی برسایا تو یہ غذا تیار ہوئی۔ کتنے اسٹیپ ہو کر کے یہ روٹی ہم تک آئی ہے۔ جب ان ساری چیزوں کو ہم غور کر کے اور توڑ کے ایک لقمہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ان سب کا شکریہ ادا کرو کہ جن کے ذریعے روٹی تم تک پہنچی۔ اسلام اسے سکھا رہا ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ اسلام اسے سکھا رہا ہے۔ تو جب ہم روٹی کو جس نے پہنچایا ہے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، مالک تیرا شکر کہ کتنے ذریعوں سے ہوتی روٹی ہم تک پہنچی ہے۔ تو سوچیں یہ جو قرآن ہم تک پہنچا، یہ جو شریعت ہم تک پہنچی، جو دین ہم تک پہنچا، یہ جو اسلام ہم تک پہنچا، تو کیا اس محسن کو سلام نہ کرو گے؟ اس نے اپنے خون کی چھینٹیں دے کر کے غیرت داروں کو جگایا بھی ہے، کہ اسے بندی کہتا کیا ہے۔ ایک شہزاد پڑے پر محمد و آل اسلام دعوت فکر دیتا ہے۔ اور دنیا پوچھتی ہے کہ بھیا اس قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں اس قربانی کا فائدہ کیا ہے۔ اب اسلام کی سب سے بڑی کمی پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ سب سے بنیادی غلطی کہاں پہ ہوئی ہے؟ پیغمبر اکرم کے بعد، حضور سرور کائنات کے بعد، جسے وہ دکھا کے گئے تھے، جسے وہ بتا کے گئے تھے کہ تم میرے بعد ان تک آنا، یہ تمہیں اسلام بتائیں گے، تمہیں شریعت بتائیں گے، تمہارے زندگی کے مقصد کو سمجھائیں گے۔ مسلمانوں نے انہیں چھوڑ دیا، کہا نہیں ہمیں وہ نہیں چاہیے۔ کس کو پکڑا؟ کہ جو